الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ایمان والو، اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ کہہ دو، اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور تمہارے بھائی اور بیویاں اور خاندان کے لوگ اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور وہ مکانات اور بلڈنگیں جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب نازل کر دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب تک رگوں میں خون ہے، جب تک رگوں میں خون ہے، جب تک ہے تن میں جان،
ہم تاج و تخت ختم بنبوت کے پاسباں، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسباں، گل ہو چکی رسالت ختم الرسل کے بعد، کوئی نبی نہ آئے گا مولائے کل کے بعد، میں آخری نبی ہوں آقا کا ہے بیان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسباں، جب تک رگوں میں خون ہے جب تک ہے تن میں جان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسباں، ناموس مصطفیٰ کی امانت ہے زندگی، ورنہ تو زندگی سے خیانت ہے زندگی، جینا ہے بن کے اپنے عقیدے کا ترجمان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسباں، جب تک رگوں میں خون ہے جب تک ہے تن میں جان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسباں، انگریز سامراج کی سازش کا شاہکار، پیدا ہوا لعین نبوت کا دعوے دار، کچلیں گے پورے زور سے فتنہ قادیان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسباں، جب تک رگوں میں خون ہے جب تک ہے تن میں جان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسباں، ایمان مصطفیٰ سے محبت کا نام ہے، ایمان مصطفیٰ سے محبت کا نام ہے، آقا سے والہانہ عقیدت کا نام ہے، بعد از خدا بلند ہے میرے نبی کی شان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسباں، جب تک رگوں میں خون ہے جب تک ہے تن میں جان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسباں، سب منکرین ختم نبوت یہ جان لیں، سب منکرین ختم نبوت یہ جان لیں، توبہ کا در کھلا ہے خطاؤں کو مان لیں، ہم کٹ مریں گے لوگے جو غیرت کا امتحان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسباں، جب تک رگوں میں خون ہے جب تک ہے تن میں جان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسباں، مدنی کے بعد بند نبوت کا باب ہے، مدنی کے بعد بند نبوت کا باب ہے، کذاب کے لیے تو خدا کا عذاب ہے، بیت الخلا میں موت ہے عبرت کا ایک نشان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسباں، جب تک رگوں میں خون ہے جب تک ہے تن میں جان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسباں، فائز نبی کے کام پر امت نبی کی ہے، تا حشر زندہ باد قیادت نبی کی ہے، افضال کامراں ہے یہ اپنا کارواں، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسباں، جب تک رگوں میں خون ہے جب تک ہے تن میں جان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسباں، حضرات محترم، قرآن حکیم کی یہ آیات کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہیں اور ترجمہ بھی عرض کیا ہے، یہ 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی 2 آیات کریمہ ہیں، 23 اور 24۔ ان آیات کریمہ میں خالق کائنات نے بڑے واضح طور پر اعلان فرما دیا
کہ دنیا کے سارے رشتے اور تعلق اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ کھل کر اعلان، لا تتخذوا آباءکم وابناءکم اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ ماں باپ کے ساتھ رشتہ اور محبت، خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ رشتہ اور تعلق، اس کی اہمیت کو بھی اللہ ہی نے بیان فرمایا اور اپنے نبی کے ذریعے سے اس کی تفصیل و تشریح بیان فرمائی، لیکن ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ اگر یہ رشتے، یہ محبتیں اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتی ہیں تو پھر تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کتنا کھلے الفاظ میں اعلان، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں۔ صاف انکار کر دیا، پھر کوئی رشتہ نہیں رہے گا، نہ باپ کے ساتھ نہ بھائی کے ساتھ۔ ان رشتوں کی اہمیت بھی اسی وقت تک ہے جب یہ اللہ کے وفادار ہیں، اور جب اللہ کے غدار بن جائیں تو پھر ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اور اس واضح اعلان کے باوجود بھی اگر ان کے ساتھ کوئی دوستی رکھے گا فاولئک هم الظالمون، قرآن نے فتویٰ لگا دیا کہ ایسے لوگ ظالم ہیں۔ ظالم اسی کو نہیں کہتے کہ جو دوسرے پر زیادتی کرے، ظالم وہ بھی ہے جو اپنی تباہی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے باغی کے ساتھ جب کوئی دوستی رکھے گا، چاہے وہ اس کا باپ ہے یا بھائی ہے، تو وہ اپنی تباہی کا سامان لا رہا ہے، اور اپنے آپ کو برباد کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ جس طرح دوسرے پر زیادتی کرنا، یہ کسی کا حق مارنا ظلم ہے، اپنے آپ کو بھی برباد کرنا ظلم ہے۔ قرآن کریم میں آپ تلاوت کرتے وقت ایک آیت پڑھتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ عام ذہنوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کا حق مارنا ظلم ہے، دوسرے پر زیادتی کرنا یہ ظلم ہے، لیکن شرک کرنے والا کسی دوسرے کا حق تو نہیں مار رہا، نہ کسی پر زیادتی کر رہا ہے، اس کو ظلم عظیم کیوں کہا؟ در حقیقت اگر اس کے مضمرات پر غور کیا جائے تو ظلم کا اصل معنی ہے عربی زبان میں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اپنے مقام سے اٹھا کر دوسرے مقام پر رکھ دیا، اس چیز کا رکھنے کی جو جگہ تھی اس جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دیا، یہ ظلم ہے عربی میں۔ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق تھے، اللہ ہی کو دینے تھے، وہ حقوق وہاں سے ہٹا کر مخلوق کو جب دے دیے، ان حقوق کا محل اللہ کی ذات، اس محل سے ہٹا کر جب مخلوق کے پاس ان حقوق کو دے دیا تو یہ ظلم عظیم ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص کسی دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے اپنی تباہی کا سامان پیدا کرتا ہے تو یہ ظالم ہے، چاہے اس کو یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ نے اعلان کر دیا فاولئک هم الظالمون، یہ ظالم لوگ ہیں۔ یہ تو اجمالاً اس آیت کے اندر، پھر اگلی آیت میں تفصیلاً 8 تعلقات، 8 رشتوں کا ذکر کیا۔ دیکھیے قرآن کا انداز، قل ان کان آباؤکم، میرے پیغمبر ان کے بتا دیجئے اگر تمہارے باپ، ایک رشتہ، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، دوسرا رشتہ،
وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی. تیسرا وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں. وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا خاندان اور قبیلہ. 5 وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو تم کماتے ہو. 6 وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے رہتے ہو. 7 وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ بلڈنگیں اور عمارتیں اور وہ کوٹھیاں اور بنگلے جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو. یہ 8 چیزیں بیان فرمانے کے بعد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ. یہ ساری چیزیں، سارے انسانی رشتے بھی اور یہ مال و متاع بھی اور بلڈنگیں اور عمارتیں بھی اگر تمہیں زیادہ پیاری لگتی اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، وجہاد فی سبیل اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے. جہاد کے 2 معنی یہاں. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے یعنی کفار کے ساتھ قتال کرنے سے. دوسرا معنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اللہ کا دین کو سربلند کرنے سے، دین کا پیغام ہر انسان تک پہنچانے سے. یہ بھی جہاد ہے. اگر یہ سارے رشتے ناتے اور یہ ساری تجارتیں اور کاروبار اور بلڈنگیں، یہ سب چیزیں تمہیں اللہ کے مقابلے میں، اس کے رسول کے مقابلے میں، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کے مقابلے میں زیادہ پسند آتی ہیں، فتربصوا پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. نعرہ تکبیر. میرے دوستو، مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو جہاں وہ یہ اقرار کرتا کہ اللہ کے سوا کوئی میرا معبود نہیں ہے، جیسے کلمہ شہادت کے اندر وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو اپنے الہ مانتا ہوں، واحد لا شریک مانتا ہوں، کوئی حصہ دار اس کا اور شریک نہیں ہے. اسی طریقے سے محمد رسول اللہ جب کہتا ہے تو پھر اس بات کا اعتراف اقرار کرتا ہے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، ان کی نبوت میں کسی اور کو حصہ دار نہیں مانتا. چودہ 100 برس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج کی اس گھڑی تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، کرہ ارضی پر بسنے والا ہر وہ انسان جس کا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والرسل ہیں. کسی زمانے میں، کسی دور میں مسلمانوں کے درمیان اس معاملے میں 2 رائے نہیں ہوئی. اور بے شمار مسائل ہیں کہ جہاں جو خصوصاً اجتہادی مسائل، عقائد کا نہیں، فقہی اور اجتہادی مسائل کے اندر ایک سے زیادہ آراء رہی ہیں. مثلا نماز پڑھنے والے لوگ نماز ہونے میں تو اختلاف نہیں کہ رفع دین کریں یا نہ کریں، اس میں اختلاف رہا، لیکن مطلق نماز کے اندر کوئی اختلاف نہیں. اسی طریقے سے فقہی مسائل بے شمار ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن عقیدے کے جو مسائل ہیں، جس طرح اللہ کی وحدانیت میں مسلمانوں کا کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، اللہ واحد لا شریک ہیں، اسی طریقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبیین ان میں کبھی مسلمانوں میں اختلاف نہیں رہا. آپ آخری نبی ہیں. رسول اللہ کے بعد صدیق اکبر کے زمانے میں یہ فتنہ پیدا ہوا تھا، نبوت کے دعوے دار، بڑا مشہور فتنہ تھا مسیلمہ کذاب کا، اور اتنا بڑا فتنہ پرور انسان تھا کہ تھوڑے ہی عرصے میں ایک بہت بڑا لشکر اس نے اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیا، اس کے حامی تیار ہو گئے. لیکن صدیق اکبر جن کی خلافت کا زمانہ بڑا ہی تھوڑا ہے، محدود ہے، 2.25 سال تک
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک چین اور سکون نہیں لیا جب تک اس فتنے کو مکمل طور پر ختم نہیں کر دیا. جب یہ فتنہ سامنے آیا صرف یہی نہیں تھا، کچھ منکرین زکوٰۃ بھی کھڑے ہو گئے مختلف علاقوں کے کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، پیغمبر اسلام کو مانتے ہیں، مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے. آپ جانتے ہیں کہ منافق ہر زمانے میں رہے ہیں، آج تو ان کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ شمار میں نہیں آتے. ہر طرف، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر دفتر میں، ہر بازار میں، ہر کرسی پر آپ کو منافق نظر آئیں گے. مسلمان بھی نظر آئیں گے، یہ نہیں کہ مسلمان ختم ہو گئے، لیکن پیشانی کسی پر نہیں لکھا ہو کہ یہ منافق ہے، جیسا کہ مدینہ کے منافقین میں اور مخلصین صحابہ کرام کی پیشانی پر نہیں لکھا تھا کہ یہ منافق اور یہ مسلمان ہے. منافق کا اور مسلمان کا فرق جو ہے کردار سے ہوتا ہے، رویوں سے ہوتا ہے. تو ایسے منافق کھڑے ہو گئے، مدعیان نبوت بھی تھے اور منکرین زکوٰۃ بھی تھے. تو یہ بڑا نازک ٹائم تھا صحابہ پر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو، مسیلمہ کذاب فتنے کی سرکوبی کرنے کے لیے تیاری کی. تو آپ حیران رہیں گے کہ بڑے بڑے بہادر دلیر اور پہاڑوں جیسے حوصلے والے صحابہ میں سے فاروق اعظم جیسا انسان، انہوں نے بھی امیر المومنین سے یہ درخواست کی کہ امیر المومنین اس معاملے میں تھوڑی جلدی نہ کیجیے، صورتحال بڑی نازک ہے، کوئی بہت بڑی اور مصیبت نہ آ جائے. جلد بازی نہ کیجیے، کوئی حکمت عملی سے کام لیجیے. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ نے اپنے نبی کے منصب پر بیٹھنے کے انتخاب فرمایا تھا، عام حالات کے اندر بڑا نرم طبیعت والا انسان، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحیم اور شفیق انسان نرم طبیعت والا ابو بکر ہے. لیکن وہی ابو بکر آج پہاڑوں سے زیادہ حوصلے والا بن کر ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مشورہ دیا کہ نرمی کیجیے کہ امت کے لیے کوئی بڑی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے، ایک جملہ کہا انہوں نے، اللہ اکبر، وہی انسان جس کے دل کو اللہ نے اپنے نبی کے دل کے ساتھ بالکل جوڑ دیا تھا، عام حالات کے اندر نرم طبیعت والا، آج پہاڑوں سے زیادہ بلند حوصلے والا ہے. فاروق اعظم کو ڈانٹ کر فرماتے ہیں، الجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، زمانہ جاہلیت اور کفر میں اتنے دلیر اور بہادر تھے، اور اسلام میں آ کر اب بزدلی دکھا رہے ہیں. آپ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنہوں نے اللہ محمد رسول اللہ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ مدینہ طیبہ کے اندر میری لاش کو آسمانی پرندے نوچ رہے ہوں، حتیٰ کہ ازواج مطہرات کے وجود کو بھی نوچ رہے ہوں، یہ گوارا کر لوں گا، لیکن رسول اللہ کے ختم نبوت کے غدار کو برداشت نہیں کروں گا. فاروق اعظم فرماتے ہیں، کچھ ہی وقفے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے شرح صدر فرما دی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ نبی کے جانشین کو اللہ تعالیٰ نے جو حوصلہ دیا ہے، جو سوچ بنائی ہے، وہی حق اور وہی سچ ہے. اور آپ پڑھ چکے ہوں گے، یقیناً پڑھے لکھے لوگ ہیں، 20 مرتبہ علماء سے سنا ہوگا کہ ایک بڑی تعداد میں صحابہ کرام قربان ہو گئے اس ختم نبوت کے فتنے کو سرکوبی کرتے وقت، اور یہ قربانی دے دی، لیکن برداشت نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کوئی اور مدعی نبوت ہو. مسیلمہ کذاب
نے اسلام کا انکار نہیں کیا تھا، اس کے علاقے میں بھی اذان اسی طرح ہوتی تھی جیسے مدینہ میں ہوتی تھی، ان کا بھی قرآن پر ایمان تھا، وہ بھی محمد رسول اللہ کی نبوت کو مانتے تھے، صرف اس کا یہ خیال تھا کہ محمد رسول اللہ بھی اللہ کا سچا نبی، ان کے بعد میں بھی سچا نبی ہوں، جیسا مرزا غلام احمد قادیانی دجال، جیسا مسلمہ پنجاب کہتا ہے۔ ایک بات آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، مجھے کسی ساتھی سے ہی پتہ چلا ہے، میں نے خود دیکھا نہیں سنا نہیں، پچھلے کسی دور میں میری تقاریر کا کچھ اقتباس سیاق و سباق سے کاٹ کر میری آواز میں ان شیطانوں نے، قادیانیوں نے مختلف اوقات کے اندر اس کو ایک مربوط کلام کرا کے تو پھر اس کو نیٹ پر چلا رہے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی دجال کی نبوت کو میں مانتا ہوں۔ میں نے تو سنا نہیں، لیکن مجھے بتایا گیا ہے۔ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر وہ آواز جو کسی درجے میں کہیں بھی کسی حلقے کے اندر مؤثر ہوتی ہے، اس آواز کو سیاق و سباق سے کاٹ کر ایسا بنا دیتے ہیں۔ اور اس زمانے میں تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ اس کمپیوٹر کے ذریعے سے لوگوں نے کیا سے کیا بدماشیاں کی ہوئی ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، اور بار بار میں حیران ہوا ہوں کہ یہ کتنے چال باز لوگ ہوتے ہیں، کیسا ابلیسی ذہن ان کا کام کرتا ہے۔ نواز شریف کی مختلف اوقات میں مختلف موضوعات کی گفتگو کو سیاق و سباق سے کاٹ کر وہ پورا مربوط کلام اپنے بھائی شہباز شریف کے خلاف وہ تقریر۔ اگر آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ بدماشی کسی نے کی ہے تو وہ سمجھے کہ نواز شریف اپنے بھائی کا شدید مخالف ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی مصیبتیں آئی ہیں شہباز شریف کی وجہ سے آئی ہیں، لیکن ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ یہ سیاق و سباق سے کاٹ کر اس کی بات کو فتنہ انگیزی کے لیے، جو نافہم لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں، ان کو گمراہ کرنے کے لیے کافی انداز ہے۔ تو میں خیر عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کو بھی یہ موقع ملا ہو دیکھنے کا، سننے کا، خدا کرے کہ اس میں وہ ناکام رہیں۔ میرا کھلا عقیدہ ہے، ایک رائی کے دانے کے کروڑویں حصے میں بھی میرے اس عقیدے کے اندر کوئی جھول نہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری اور سچا نبی مانتا ہوں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور جو پیدا ہونے کے بعد نبوت کا دعوے دار ہو کہ وہ کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے۔ نعرہ تکبیر! امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مقام کے لیے کچھ افراد کا انتخاب کیا ہوتا ہے۔ فرمان لگے کہ اگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرا مسلمان اس سے کہتا کہ تو دلیل پیش کر، تو اس کی دلیل پیش کر، ثبوت دے کہ تو نبی ہے یا نہیں، امام صاحب فرماتے ہیں یہ دلیل مانگنے والا بھی دار اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ محمد رسول اللہ کی نبوت کے بعد کسی اور کی نبوت کے لیے دلیل مانگنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی کہے میں خدا ہوں، تو کہ تو خدا ہے تو تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل مانگنے والے کا دماغ خراب ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے سوا اور الہ ہوتے نہ زمین باقی رہتے نہ آسمان باقی رہتا، کب کہ تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ ایک مملکت کے اندر دو مستقل حکمران اگر نہیں چل سکتے تو اللہ کی خدائی کے اندر اللہ کے مقابلے میں کوئی اور الہ چل سکتا ہے؟ میرے دوست اور بزرگوں، یہ مجھے بات کہنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ آپ حضرات ضرور سوچتے ہوں گے، ہم بھی سوچتے ہیں، ہر انسان کے سوچنے کا ایک انداز الگ ہوتا ہے۔
حالات اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، بلکہ آپ حضرات تو خیر سیاسی طور مجھ سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، غیر سیاسی آدمی ہوں، لیکن اللہ نے جتنی بھی فہم دی ہے اس کی بنا پر انسان سوچتا تو ہے۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے بعد پھر حالات بد سے بدتر ہی ہوئے ہیں، تاہاں کہ نوبت اب یہ آ گئی کہ موجودہ حکومت نے پیدر پہ جو انہوں نے حرکات کی ہیں وہ سب کو پتا ہے، لیکن تازہ ترین صورتحال سکھوں کا راستہ کھولنے کے لیے دنیا کو تو یہ تاثر دیا گیا، سیالکوٹ سائیڈ کی طرف سے کرتارپور نامی کوئی جگہ ہے، اس کا بارڈر کھولا ہے۔ عام آدمی کو، مجھے اور آپ کو اور پاکستانیوں کو جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، یہیں بڑے ہوئے ہیں، ادھر گئے نہیں، ان کو تو پتہ نہیں، لیکن جو پرانے وجہ کے لوگ ہیں جو آئے گئے ہیں ان کو پتہ ہے۔ اس بارڈر کے متصل آگے ضلع ہے گرداسپور، جہاں قادیان ہے، اور آپ کے علم میں یہ ہے کہ ہندوستان کا ایک سکھ جو کسی زمانے میں کھلاڑی تھا، اس کو بلایا گیا باقاعدہ، جو کچھ ہوا وہ تو آپ حضرات کے علم میں ہے ہی، وہ یہاں سے فوراً وہاں سے قادیان گیا ہے اور قادیانی کو اس پروگرام میں شریک ہوا ہے اور بڑے نعرے لگائے ہیں قادیانیوں نے۔ سوال یہ ہے کہ اس سکھ کا اس قادیانی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فوراً پاکستان سے ہوتا ہوا وہ قادیان پہنچتا ہے۔ نیٹ پر آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا، میں نے سنا اور حیران ہو گئے کہ یہ کون سی کھچڑی ہے، کون سا ایک پلاننگ ہے، کون سا منصوبہ ہے، کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اب ان دیشوں کو تقویت ہو رہی ہے کہ سکھوں کے لیے راستہ نہیں بن رہا، یہ قادیانیوں کے لیے راستہ بن رہا ہے۔ خدا کرے کہ ہمارا اندیشہ غلط ہوں، لیکن قرائن یہی بتاتے ہیں، جو تدبیر ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کی بنا پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے عزائم اچھے نہیں ہیں۔ ایک بات نہیں، بے شمار باتیں ساریوں کو ذکر کرنا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اقتدار سنبھالنے کے ساتھ ہی ایک قادیانی کو اقتصادی مشیر رکھنے کا جو پروگرام بنایا گیا، کیا پوری دنیا کے اندر اقتصادیہ کا فہم رکھنے والے اور مسلمان موجود نہیں؟ اور پھر اقتدار کی کرسی پر براجمان ہونے کے بعد پاکستان کے نامور ختم نبوت کے علم بردار مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ چنوٹ میں ان کے مدرسے کو مسمار کیا گیا، جو 1946 سے پاکستان بننے سے پہلے کا بنا ہوا مدرسہ ہے۔ یہ سارے قرائن بتا رہے ہیں، یہ ایک دو باتیں میں نے ذکر کی ہیں، بے شمار باتیں ہیں کہ ان کے عزائم اچھے نہیں ہیں۔ اور خالص دنیوی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، دینی نقطہ نظر کو ایک طرف رکھ کر معاشی طور پر، معاشرتی طور پر پاکستانیوں کو جو فائدہ پہنچا ان 2-3 مہینوں کے اندر، وہ سب انسان گواہ ہیں۔ اب وہی لوگ جو زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے، وہ ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ علمان ان کو زبان پر نہیں لے جا سکتا۔ میں نے اپنی شعوری زندگی کے اندر اتنی ناکام حکومت، اتنی جلدی ناکام ہونے والی حکومت کوئی نہیں دیکھی۔ آپ حضرات نے دیکھی تو بتا سکتے ہیں، لیکن ہم تو دینی طالب علم ہیں، اس واسطے خالص دینی نقطہ نظر سے سوچتے ہیں۔ معاشی اور معاشرتی طور پر تو عام انسان سوچتا ہے، گو کہ ہم بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں، لیکن ہمارے نزدیک دین سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات بھی گوش پر آواز رہیں، جو کاروباری ہیں کاروبار کریں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔
جو ملازمتوں کے اندر خدا ان کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے، لیکن اپنے دین و ایمان سے دل و دماغ کو خالی مت کیجیے، اور خدا نہ خواستہ وقت پڑنے پر پھر اپنا کردار ادا کیجیے۔ 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر مرزا غلام الدین قادیانی دجال اور اس کی امت کے بارے میں جو فیصلہ ہوا، وہ اتنا آسانی سے قادیانیوں کو ہضم نہیں ہوتا، اور قادیانیوں کے کو اس بر صغیر کے اندر اس فتنے کا بیج بوجھنے والی عالمی شیطانی قوتیں انہیں بھی برداشت نہیں۔ جو حضرات سیاسی طور پر ذرا وسیع نظر رکھتے ہیں عالمی امور پر، انہیں پتہ ہے کہ کس قدر دنیا کفر، یہود و نصارہ خاص طور پر قادیانیوں کے لیے بالکل ہمہ وقت ان کی حمایت کے لیے سرگرداں ہیں اور جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ آخر ان قادیانیوں سے امریکہ کو کیا فائدہ ہے، یا برطانیہ کو کیا فائدہ ہے؟ قادیانی نبوت، جھوٹی جعلی نبوت اگر کامیاب ہو جاتی تو امریکہ کے اقتصادیات میں یا اس کی توانائی اور قوت میں کیا اضافہ ہو جائے گا، اور اگر یہ ناکام ہوتا ہے تو اس میں کیا کمی آئے گی؟ اصل بات یہ ہے کہ کلمے کے نام پر یہ پاکستان بنایا تھا، دنیا میں ایک واحد خطہ تھا، اس کے اندر اسلام کے اس تجربے کو، یا اسلام کے ان عزائم کو ناکام بنانے کے لیے آخری درجے میں دنیا کفر، یہود و نصارہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں مرزا غلام الدین قادیانی کو کھڑا کیا گیا تھا۔ ایک بات آپ تمام حضرات توجہ سے ذرا سن لیجئے، نوجوانوں سے بھی اپیل ہے، اپنے ذہن میں وسعت پیدا کر کے سنیے۔ اسلام جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے۔ یعنی عقیدے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ اعمال ہیں، لیکن ان اعمال کو صحیح طریقے سے پوری دنیا میں صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے اسلام میں ایک حکم ہے جس کا نام جہاد ہے۔ چنانچہ رسول اللہ کا فرمان ہے، ذروۃ الجہاد الاسلام، ذروۃ السلام الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ۔ اسلام کے سب سے بلند چوٹی، نماز بھی اسلام ہے، روزہ بھی اسلام ہے، زکوٰۃ بھی اسلام ہے، حج بھی اسلام ہے، لیکن اسلام کی بلند ترین چوٹی الجہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق جن کا ابھی آپ نے ذکر سنا، ان کی زبان سے جو رسول اللہ کا فرمان ہم تک پہنچا ہے، فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، لوگوں اگر تم اپنے خرید و فروخت کاروبار میں لگ گئے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم نے بیلوں کی دمیں پکڑ لی، یعنی کھیتی باڑی میں لگ گئے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کاشتکاری کے اندر تم مبتلا ہو گئے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو تم چھوڑ بیٹھے، سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تم پر وہ ذلت مسلط کریں گے، لا ينزعہ، اس کو اس وقت تک ختم نہیں کریں گے، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم جہاد والے عمل کی طرف لوٹ نہیں جاؤ گے۔ اللہ کا نبی کا یہ فرمان ابوبکر صدیق کی زبان سے ہم تک پہنچا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ مکی زندگی کے اندر ہاتھ اٹھانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی، مارے کھاتے جاؤ، مارے کھاتے رہے صحابہ، جو کچھ ہوا آپ حضرات جانتے ہیں۔ مدنی زندگی میں پہنچ کر پھر اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی۔ 17 پارے میں سورہ حج کے اندر وہ آیت موجود ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، آج اجازت دی جا رہی ہے مسلمانوں کو جو مظلوم ہیں، اور ساتھ اللہ نے تسلی دی وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اندیشہ نہ کرے، اللہ ان کی مدد کرے گا اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے مدنی زندگی کے اندر جہاد کا عمل شروع کیا۔ یہاں یہ بات ہو سکتا ہے ذہنوں کے اندر کچھ خلش پیدا کرے، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں،
جہاد کا یہ مطلب نہیں کہ تلوار اٹھاؤ تو جہاں جہاں کافر بستے جا کر مار دو، یہ مطلب نہیں ہرگز۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ نبی اس لیے بھیجے، ہر طرف پہنچانا ہے۔ اسلام کے پیغام کے پہنچانے کا راستے میں اگر کوئی رکاوٹیں کھڑا کرتا ہے تو انہیں کہا جائے کہ ہاں اگر تم مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن ہمارا راستہ مت روکو، ہم آگے جائیں گے۔ اگر کوئی نہیں مانتا اور آگے جانے سے وہ رکاوٹ کھڑا کرتا ہے، پھر شریعت کہتی ہے کہ اس کے خلاف جہاد کرو۔ یہ سمجھیے جہاد کا طریقہ کار اور اصول سمجھیے۔ جہاد ایسا نہیں ہے کہ تلوار اٹھائی، بندوق اٹھائی اور کسی کافر کو مارنا شروع کر دیا، ہرگز نہیں۔ اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، یہ اللہ نے نبی بھیجا اس لیے ہے۔ اگر کوئی مان جاتا ہے تو ٹھیک، تمہارا بھائی ہے، نہیں مانتا تو اس کو کچھ نہیں کہنا، آگے جاؤ۔ یہ نہیں مانتا دوسرا مانے گا، لیکن اگر وہ خود نہیں مانتا اور آگے بھی جانے نہیں دیتا، راستہ روکتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو پھر اس فتنے کو روکنے کے لیے اسلام نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں ہے وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قتال کرو ان کافروں کے ساتھ جب فتنہ جو انگیزی کرتے ہیں، حَتَّى لَا تَكُونَ، فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اللہ کا پیغام غالب ہو جائے۔ تو مدنی زندگی میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اس پیغام کو دائیں بائیں جب پہنچانے لگے تو جہاں جہاں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو پھر اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے تلوار اٹھائی اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ اکرام نے بھی، اور آپ جانتے ہیں اس بات کو، پھر اللہ نے ہر قدم پر کامیابی دی، قربانیاں دی صحابہ نے، نبی بھی زخمی ہوئے لیکن اس پیغام کو پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ بدر کے میدان میں کیا ہوا آپ جانتے ہیں، احد میں کیا ہوا، رسول اللہ کے محبوب چکچا کر ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، حضور زخمی ہو گئے، یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا جو عمل تھا وہ جاری رہا۔ 29 غزوات میں، 29 جنگوں میں رسول اللہ نے خود حصہ لیا ہے۔ میں یہ جو بات آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، پڑھے لکھیں، ذرا غور فرمائیے، وہ خدا کا نبی تھے، نبی سے زیادہ امن و امان کا داعی اور پیغمبر کوئی نہیں ہوتا۔ نبی بدامنی پیدا کرنے کے لیے نہیں تشریف لائے تھے، نبی سے زیادہ انسانیت کا دوست کوئی اور ہو سکتا نہیں، لیکن یہ جہاد کی نوبت تب آئی کہ جب دشمن نے ہر طرف سے مسلمانوں پر یلغار کی راستے روکے، ظلم ستم کا بازار گرم کیا، تھا پھر اس فتنے کو سرکوبی کرنے کے لیے پیغمبر نے جہاد کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی پھر صحابہ کرام نے جہاد والا عمل کیا۔ آپ کوئی ایک واقعہ بھی تاریخ میں نہیں بتا سکتے کہ امن و امان سے لوگ بیٹھے تھے، مسلمانوں نے جا کر ان کو مارنا شروع کر دیا۔ آج پروپیگنڈا ہے، جہاد کو دہشت گردی کہا جا رہا ہے۔ یہود و نصارہ جن کا آقا سب سے بڑا سرغنہ امریکہ ہے، انہوں نے ٹیررزم، اور وہی انہی کی زبان، ان کا قلم ہمارے میڈیا نے میں لے لیا اور ہمارے حکمرانوں نے ان کی زبان اپنے منہ میں ڈال کر وہی کہنا شروع کر دیا۔ پچھلے دور میں بھی ایسا رہا، پرویز مشرف ملعون بھی یہی بکتا تھا، اس کے بعد اس کے جتنے بھی جانشین آئے وہ بھی وہی بولتے رہے، آج بھی یہی کچھ بول رہے ہیں، اپنے آقاؤں کی زبان بول رہے ہیں۔ جہاد ازالہ فساد کے لیے ہوتا ہے، فساد کے لیے نہیں، فساد ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ حضرات دین کے دائی ہیں، مبلغ ہیں، دین کے ترجمان ہیں، رسول اللہ کے رضاکار ہیں، امتی ہونے کی بات، آپ اپنے حلقوں کے اندر یہ بات سمجھائیں، جہاد کا مطلب فساد نہیں، فساد کو ختم کرنا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ 800 سال بر صغیر میں مسلمانوں نے حکومت کی، یہ سب کو پتا ہے۔ اس کی نشانی دلی کی جامع مسجد، آگرہ کا قلعہ اور دیگر بے شمار نشانات ہیں، یہاں مسلمان حکمران تھے۔ مسلمانوں کے حکمرانوں کی حماقتوں کے سبب سے پھر اللہ پاک نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ بات مختصر کرتا ہوں، انگریز وہاں سے آیا، تجارت کرتا کرتا آ کر اس ملک پر قابض ہو گیا۔ 150 سال تک انگریز حکمران رہا، لیکن یہ ملک انگریزوں کا نہیں تھا۔ مسلمان یہاں حکمران تھے، یہاں سکھ بھی بستے تھے، ہندو بھی بستے تھے،
اور امن و عاشتی سے رہتے تھے. بالآخر مسلمانوں نے جد و جہد کی فرنگی کو اس جہاں سے نکالنے کے لیے. میں اپنی بات کو مربوط کر رہا ہوں. فرنگی کو نکالنے کے لیے مسلمانوں نے جد و جہد کی. شاملی کے میدان کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ حضرات بر صغیر کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندو بھی جد و جہد میں لگا رہا, لیکن ہندو پیچھے رہا, آگے آگے مسلمان تھا. ہندو کو اصل مقصد انگریز نکالنا مقصود نہیں تھا, اقتدار مقصود تھا. کیونکہ وہ بھی کافر یہ بھی کافر, ان سے نظریے سے تو کوئی اختلاف نہیں. قصہ مختصر, انگریز کو یقین ہو گیا کہ ہم نے یہاں نہیں رہ سکنا. آخر وہ گئے. لیکن جس طرح ابلیس جب جنت سے نکالا گیا تو نکل کے فتنہ ڈال گیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں حوا کو وسوسہ دے گیا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آدم علیہ السلام کو بھی پھر جنت سے نکل کر زمین پر آنا پڑا. خیر یہ اللہ کی حکمت تھی. انگریز نے یہ فتنہ انگیزی کی کہ ہندو کے ساتھ مل کر ایسی سازش کی کہ وہ پورا ہندوستان جو مسلمانوں کی جن کی حکمرانی تھی اس کی بجائے ایک چھوٹا سا پاکستان, وہ بھی 2 ٹکڑوں کے اندر, غالب ہندوستان پر ہندو کو قابض کرا دیا اور مسلمانوں کو چھوٹا سا ٹکڑا دیا, اور وہ بھی 2 حصوں کے اندر, درمیان میں 1000 میل کا فاصلہ. یہ چال بھی اس لیے چلی کہ آئندہ یہ بھی الگ الگ ہو جائیں گے جیسے ہو گئے. لیکن مسلمانوں کے اس وقت جو نمائندے تھے, کچھ کو تو مسلمانوں انگریزوں کی چال سمجھ میں آئی اور کسی کو نہ آئی. اب میں وہ بات کہتا ہوں, دلی میں کھڑے ہو کر عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا مسلمانوں اور ہندوؤں آپس میں اپنے مسائل خود حل کر لو, انگریز کے کہنے پر نہ کرو. یہ تمہارا مخلص نہیں ہے, اس کے کہنے پر تم نے تقسیم کی تو آئندہ تم دونوں کی نسلیں روتی رہیں گی آئندہ کے لیے, جیسے آج رو رہے. شاہ صاحب نے فرمایا تھا مشرقی پاکستان مت لو, بنگال مت لو, تم یہ مشرقی پنجاب, دلی تک, امرتسر تک اور کشمیر تک یہ سارا حصہ لے لو تاکہ آئندہ کے لیے تمہارے جھگڑے نہ ہوں. اور شاہ صاحب کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ خطہ سارے کا سارا ہندو کے قبضے میں رہا تو پھر ہندو نے کل کو ان دریاؤں پر قابض ہو کر پاکستانیوں کے لیے مشکلات پیدا کرنی, جیسا کر دی گئی ہیں. حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور ربه بنور اللہ, مومن کی فراست سے بچ کر رہو کر, وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر یہ مشرقی پنجاب سارا آج پاکستان کے پاس ہوتا, دلی بھی پاکستان کے پاس ہوتا, یہ سارا کشمیر بھی پاکستان کے پاس ہوتا, تو یہ قضیے ہوتے. بنگال الگ تھا, الگ خطہ تھا, وہ الگ ہو گیا بالآخر. جو ہمدرد لوگ ان کی بات نہیں مانیں گی, نسلوں کے اندر ایک قضیہ چھوڑ دیا گیا. خیر یہ اس بات کو تو اب سانپ نکل گیا, لکیر پیٹنے کا فائدہ کچھ نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انگریز کو جب نکالا تو مسلمانوں نے جہاد کے عمل سے نکالا تھا. انگریز کو یہ پتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر جب تک یہ روح جہاد کی موجود ہے ان پر کبھی غلبہ نہیں حاصل کیا جا سکتا. چنانچہ انہوں نے مرزا غلام قادیانی کو اس مقصد کے لیے جعلی نبوت کا علمبردار بنا کر کھڑا کیا, اور اس نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر, آپ نے پڑھا ہوگا, اب چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال. یہ مرزا قادیانی کی تحریر ہے. اب چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال, دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. لوگوں کو یہ بتائیے کہ وقت مسیح ہے. وہ بدماش اپنے آپ کو مسیح بھی کہتا تھا کہ مسلمانوں کے عقیدے میں قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, تو وہ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام تو خیر پہلے مر گئے ہیں معاذ اللہ, وہ ان کی جگہ میں ہوں مسیح. اتنا بڑا فتنہ تھا یہ. لوگوں کو یہ بتائیے وقت مسیح ہے اب جنگ اور جہاد حرام و قبیح ہے. مرزا قادیانی کو اس لیے کھڑا کیا تھا تاکہ مسلمانوں کے اندر سے جہاد کی روح کو نکالا جائے.
خیر انگریز کامیاب تو نہیں ہو سکا، فتنہ تو اس نے کھڑا کر دیا، لیکن جہاد کی روح کو نکال نہیں سکے۔ اگر نکال سکتے ہوتے تو روس افغانستان سے تباہ و برباد ذلیل و خوار ہو کر نہ جاتا۔ اگر روح جہاد کی نکال سکتا، امریکہ اپنے 40 اتحادیوں سمیت افغانستان سے ذلیل و خوار ہو کر نہ نکلتا۔ جب تک دنیا میں مسلمانوں کے اندر جہاد کی روح زندہ ہے، دنیا کفر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ مسلمان تھوڑا بھی ہوگا، قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کئی بار چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب ہو چکی ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، جس شعبے سے بھی آپ کا تعلق ہے، کاروبار کرتے رہیں، ملازمتوں میں ہیں، تجارت میں ہیں، صنعت میں ہیں، جہاں بھی رہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے آپ کو، لیکن اپنے دل اور دماغ کو اسلام کے اس بنیادی نظریے سے خالی مت کیجیے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ سبق پڑھائیے۔ سکولوں اور تعلیمی اداروں کے اندر ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر الحاد اور دہریت اور انکار خدا اور انکار مذہب کی روح ڈالی جا رہی ہو، اور اپنے بچوں کی دینی اور ایمانی سوچ کی فکر کریں کہ خراب تو نہیں کی گئی۔ ان کو یہ سمجھا دیجئے اسلام کے اندر جہاں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، اسلام کے اندر جہاد بھی ہے۔ وقت پڑنے پر مسلمان نے جہاد کرنا ہے۔ اور ہم موجودہ حکمرانوں سے بھی یہ کہہ دیتے ہیں، ماضی سے سبق سیکھیے۔ یہ چند روزہ اقتدار اس نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی۔ آج پرویز مشرف کا حال دیکھیں، جب تک وہ یہاں تھا تو وہ اس کی مرضی، وہ چڑیا نہیں پھڑکتی تھی۔ آج کس قسم پرسی اور ذلت کی حالت کے اندر ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ زندہ ہو رہا ہے نہ مر رہا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ ماضی سے سبق سیکھیے۔ تم کہتے ہو کہ ہم مدینہ کی ریاست، کبھی کسی کتاب کے اندر پڑھا بھی ہے کہ مدینہ کیا تھا اور مدینہ کی ریاست کیا تھی، یا کسی سے یہ لفظ سن لیا تو اس کی تکرار کر رہے ہو؟ خاتم النبیین کا لفظ زبان سے ادا نہیں ہو رہا تو مدینہ کی ریاست قائم ہو رہی ہے۔ پہلے خدا کا دین سیکھو۔ یہ کوئی عیب نہیں کہ میں اقتدار کے اعلیٰ منصب پر چلا گیا ہوں، دین سیکھو، علماء کی کمی نہیں۔ ان سے پوچھو کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی، اس کے مندرجات کیا تھے، اس کے خد و خال کیا تھے۔ وہ قائم کر بھی سکتے ہو کہ نہیں، صرف زبانی کلامی دعوے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں خدا کرے کہ ایسا کوئی حکمران آئے جو مدینہ کے طرز پر ریاست کو قائم کر لے، لیکن کم از کم اس کو دین کا پتہ بھی تو ہو۔ کچھ تو پتہ ہو۔ ساری زندگی کھیل کے میدان کے اندر کھیلتے رہے، دین کا بھی سیکھا۔ یہ ہمدردی کی جو جذبات کر رہا میرے دوستو، مسلمانوں کا حاکم جو ہے عام مسلمان سے زیادہ دین کی سمجھ رکھتا ہوتا ہے۔ خلیفہ، بات ختم کرتا ہوں میں، خلیفہ ہارون رشید کے پاس ایک یہودی بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، اسکالر تھا، آیا کرتا تھا۔ ان کی محفل جمتی تھی، خلیفہ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی برکات، اسلام کی خوبیاں اور کمالات بیان کیے۔ آج کا حکمران، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جتنی فوج ظفر موج وزیروں کی، حرص و ہوا کے اسیروں کی، ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو اسلام کی خوبیاں کسی کے سامنے، کافر کے سامنے بیان کر سکے؟ کوئی ایک ایسا ہے جس کو کہا جا سکتا تو اسلام کی دعوت دے کافر کو؟ کوئی ایک ایسا ہے جو کم از کم کسی عیسائی کو، کسی ہندو کو، کسی سکھ کو کلمہ ہی پڑھا سکے؟ اللہ اکبر۔ خلیفہ ہارون رشید نے اس اسلام کی دعوت دی اور ایسے دلائل اس کے سامنے پیش کیے۔ وہ پڑھا لکھا انسان تھا اور کاتب بھی تھا، بڑا خطاط، تو وہ متزلزل ہو گیا، لیکن اس نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا، چلا گیا اور مہلت مانگ کر چلا گیا کہ پھر میں آؤں گا۔
کافی عرصہ نہیں آیا. خلیفہ نے سمجھا کہ شاید اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا تو میرے سامنے اس لیے نہیں آ رہا. عجیب اتفاق ہے کہ دفعہ خلیفہ حج یا عمرے کا موقع تھا, حرم شریف میں طواف کر رہا تھا خلیفہ. طواف کے دوران وہ مل گیا, وہی یہودی جس کو اسلام کی دعوت دی تھی, وہ بھی طواف کر رہا تھا. اس کا نام تھا یحییٰ بن اقسم, الف کاف کاف کوشش والا, جس سے کوشش لکھی جاتی ہے, سا اور میم. یحییٰ بن اقسم طواف کے دوران طواف ملا. خلیفہ وہ دیکھ کر خوشی کی انتہا نہ رہی, خوش تو ہوا کہ مسلمان ہو گیا, لیکن اس سے پوچھا کہ کس کی دعوت پر تم مسلمان ہوئے؟ کون سا انسان تھا جو مجھ سے زیادہ مؤثر گفتگو آپ کے سامنے کی اور آپ ریاض پر آ گئے؟ اس نے کہا مجھے کسی نے دعوت نہیں دی, دعوت وہی ہے جو آپ نے دی تھی. آپ کی بات کے بعد میں نے اپنا ایک ذاتی تجربہ کیا, اس تجربے کی بنا پر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام سچا دین ہے. تجربہ یہ ہے کہ میں خطاط ہوں, میں نے بائبل کے کچھ نسخے لکھے, ان میں آیات کے رد و بدل کی اور خوبصورت طریقے سے چھاپ کر اس کو تقسیم کیا تو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لی. پھر میں نے قرآن کریم لکھا اور اس کی آیتوں کو آگے پیچھے کیا. 2-3 دن نہیں گزرے تھے کہ ہر طرف سے شور مچنے لگے کہ خدا خانہ خراب کرے اس آدمی کے جس نے قرآن کریم کے رد و بدل کر دیا. میں نے اس تجربے سے نتیجہ حاصل کر دیا کہ اسلام سچا دین ہے, اس میں کبھی گڑبڑ نہیں ہو سکتی, نہ کبھی گڑبڑ ہوا ہے. اس لیے میں خود بخود مسلمان ہوا اور آج مجھے دیکھنے میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں. بہرحال میرے دوستو, آپ حضرات جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, میری اپیل ہے, زندگی کوئی اتوار نہیں کہ آئندہ یہاں مجھے بیٹھے دیکھیں گا, پتہ نہیں. آپ اپنے اپنے شعبے میں جہاں بھی کام کریں, لیکن اپنے دل اور دماغ سے اسلام کی ان بنیادی سوچوں اور فکروں کو مت نکالیے. نماز اسلام ہے, روزہ اسلام ہے, حج اسلام ہے, زکوٰۃ اسلام ہے, قربانی اسلام ہے, تو جہاد بھی اسلام ہے. اللہ آزمائشوں میں کسی کو نہ ڈالے, لیکن وقت پڑنے پر ذہناً تیار رہیں, اپنے بچوں کو تیار رکھیں. وقت پڑنے پر جس طرح صحابہ اکرام نے قربانیاں دی تھیں, آج 1500 سال کے بعد ان کا نام زندہ ہیں. ہم نے مسلمان ہونے کے لیے زندہ رہنا اور آئندہ بھی خدا کے سامنے سرخرو ہو کر جانا ہے, تو وقت پڑنے پر جہاد بھی کرنے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.